خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس پروگرام میں ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ یروشلم میں ہیں۔ وہ اپنی آخری عید منانے اور اپنی صلیب اٹھانے کے لیے یروشلم میں موجود ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے 21ویں باب کا آغاز کر لیا تھا، اور اس کی پہلی 4 آیات میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی نظر ایک بیوہ پر پڑی جس نے اپنی 2 دمڑیاں ہیکل کے خزانہ میں ڈال دیں، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے اس عمل کی تعریف کی۔ آج ہم 21ویں باب کی 5ویں آیت سے شروع کریں گے، اور یہاں سے لے کر باب کے آخر تک ایک نیا موضوع ہمارے سامنے آنے والا ہے، اور وہ موضوع ہے ایسکٹولوجی، علم الآخرت۔ اس باب میں وہی تعلیم درج ہے جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مقدس متی نے اپنے انجیلی بیان کے 24ویں باب میں بیان کی۔ متی کا اور لوکا کا فوکس تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، ان کا ایمفیسس مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ تعلیم وہی ہے جو ہمیں مقدس متی کے انجیلی بیان کے 24ویں باب میں بھی ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آئیے ہم اپنا آج کا حوالہ پڑھ لیں۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 21واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل میں لکھا ہے، اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے، تو اس نے کہا، وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ اس نے کہا، خبردار، گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالے کریں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں گے کہ کیا جواب دیں، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے۔ پھر جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے۔ اس وقت جو یہودیہ میں ہوں پہاڑوں پر بھاگ جائیں، اور جو یروشلم کے اندر ہوں باہر نکل جائیں، اور جو دیہات میں ہوں شہر میں نہ جائیں، کیونکہ یہ انتقام کے دن ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی۔ ان پر افسوس جو ان دنوں میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہوں، کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم
غیر قوموں سے پامال ہوتی رہے گی، اور سورج، چاند اور ستاروں میں نشان ظاہر ہوں گے، اور زمین پر قوموں کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ سمندر اور اس کی لہروں کے شور سے گھبرا جائیں گی، اور ڈر کے مارے اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی رات دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی، اس لیے کہ آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو، آمین۔ اس باب کا جو حصہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ مکمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو شاید ہم اگلے پروگرام میں یا اگلے پروگراموں میں دیکھیں گے، لیکن یہاں پر ایسکٹالوجی کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ملتی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، اور پھر یہ تعلیم بنیاد بنتی ہے اس کے اوپر جو کچھ رسولوں نے کہا، خاص طور پر پولس رسول نے، اور پھر جو کچھ مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں علم الآخرت کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لہٰذا وہ لوگ جو اس وقت ہیکل میں موجود تھے، جو خداوند یسوع مسیح کی اس تعلیم کو سن رہے تھے، ان کا بیک گراؤنڈ ان کی تعلیم پر اثر انداز ہو رہا تھا، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو کس انداز میں لیا ہوگا یہ ہم پر ظاہر ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ عید فصح کا موقع ہے اور شہر کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ اس باب کی پہلی 4 آیات میں ہم نے ایک بیوہ کو دیکھا تھا جس نے وہ 2 دمڑیاں ڈالی، اور خداوند یسوع مسیح ابھی بھی ہیکل میں موجود ہیں، اور لوکا بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ سنا۔ وہ لوگ جو ہیکل میں آئے تھے اس کی شان و شوکت سے مرعوب ہو رہے تھے، اور وہ ہیکل کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب بعض لوگ ہیکل کی بابت کہہ رہے تھے کہ وہ نفیس پتھروں اور نظر کی ہوئی چیزوں سے آراستہ ہے۔ جیسس overheard this conversation۔ متی ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں پر وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب تھے، لیکن لوکا کہتے ہیں کہ وہاں یہ بات چل رہی تھی۔ شاید کچھ لوگ کچھ عرصے کے بعد ہیکل میں آئے ہوں گے، اور انہوں نے اس ساری کنسٹرکشن کے کام کو، تعمیر کے کام کو دیکھ کر ہیکل کی تعریف کی۔ یاد رہے کہ یہ وہ ہیکل ہے جو ہیرودیس اعظم کے حکم پر تعمیر ہونا شروع ہوئی تھی۔ سن 20 قبل از مسیح میں اس کی تعمیر شروع ہوئی، اور جب یہ ہیکل ڈھائی گئی یعنی 70 عیسوی میں، تو تب بھی اس پر کام جاری تھا۔ یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی۔ ہیرودیس نے سلیمان کی ہیکل کے نمونہ پر اس ہیکل کو تعمیر کرنا شروع کیا، اور اس کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا، اس کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ تقریباً 80,000 مزدور اس کی تعمیر پر کام کرتے رہے، اور 80 سال تک کام کرتے رہے، پھر بھی یہ مکمل نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر اس کا جو کنگرا تھا اور اس کے دروازوں پر سونا بنڈھا ہوا تھا، اور جن پتھروں سے یہ ہیکل تعمیر کی گئی تھی یہ دور دراز سے لائے گئے تھے، لہٰذا جو بھی اس ہیکل میں آتا تھا، خاص طور پر پہلی دفعہ آتا تھا، وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سفید ماربل کی یہ بنی ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دور سے نظر آ جاتی تھی کیونکہ یہ بلندی پر، یروشلم کا شہر بھی بلندی پر واقع ہے، اور پھر یہ ہیکل بھی اسی بلندی پر واقع تھی، اس لیے یہ دور سے نظر آ جایا کرتی تھی۔ اب یہاں کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں ان نفیس پتھروں کی جن سے یہ ہیکل تعمیر کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا سفید ماربل اس کی تعمیر میں استعمال کیا گیا، اور وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی اچھی باتیں کر رہے تھے جنہوں نے نظریں دی ہوں گی اس ہیکل کی تعمیر کے لیے۔
لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی عجیب بات کر دی۔ 6 آیت میں لوکا بتاتے ہیں وہ دن آئیں گے کہ ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا۔ اور اس پر سب لوگ چونک گئے ہوں گے، وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ کیسی بات کر دی اس نے؟ ابھی تو یہ پوری طرح سے تعمیر بھی نہیں ہوئی اور پھر اس کی ڈسٹرکشن کی، اس کی تباہی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سن 70 عیسوی میں خداوند یسوع مسیح کا یہ کال پورا ہو گیا جب رومی جنرل تیتس نے اپنی فوج کو، جو کافی عرصے تک یروشلم کا محاصرہ کیے رہی، کو لے کر یروشلم پر آخری حملہ کیا۔ اس نے شہر کو جلایا، اس نے ہیکل کو آگ لگا دی، اور جب ہیکل کو آگ لگی تو اس کے اوپر، اس کے کنگروں پر جو سونا لگا ہوا تھا اور اس کے دروازوں میں جو سونا تھا وہ پگھل پگھل کر پتھروں کی درزوں کے اندر آ گیا۔ اور جب رومی فوجیوں نے وہ سونا دیکھا تو پھر انہوں نے کوئی پتھر پر باقی نہیں رہنے دیا۔ اس سونے کو نکالنے کے لیے انہوں نے سب پتھروں کو اپنی جگہ سے گرا دیا، اور وہی کچھ ہوا جو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ آج اس عظیم الشان ہیکل کا صرف ایک نشان، جو مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریا کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ اس کے علاوہ اب وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر لوگوں نے چونک کر خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھا ہوگا، اپنی بحث انہوں نے بند کر دی ہوگی، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی بات سننا چاہتے ہوں گے۔ اور یہاں پر کسی نے اس بھیڑ میں سے یہ سوال کر دیا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد، پھر یہ باتیں کب ہوں گی، اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ اور جس نے بھی یہ سوال کیا ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ایسکٹالوجی کے بارے میں، کرسچن ایسکٹالوجی کے بارے میں، مسیحی علم الآخرت کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی تفصیل سے دی گئی تعلیم ملتی ہے۔ 2 باتیں ہیں۔ یہ باتیں کب ہوں گی؟ کون سی باتیں؟ جو خداوند یسوع مسیح نے ابھی فرمائیں کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یہ ہیکل تباہ ہو جائے گی۔ یہ باتیں کب ہوں گی؟ اور جب وہ ہونے کو ہوں اس وقت کا کیا نشان ہے؟ اب شاگردوں کی، چونکہ وہ سب یہودی تھے، اور وہ بھیڑ جو وہاں پر موجود تھی جس میں سے اکثر یہودیوں کی ہوگی، ان کا علم الآخرت بہت محدود تھا۔ ان کے لیے مسیح کی صرف ایک ہی آمد تھی کہ جب وہ آئے گا تو پھر وہ اپنی بادشاہت کو قائم کرے گا، وہ دشمنوں کو مقدس اور موعودہ ملک سے نکال باہر کرے گا، اور ان کے لیے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب جب یہ باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سوال کیے گئے کہ یہ باتیں کب ہوں گی، کب ہیکل تباہ کی جائے گی اور اس وقت کا کیا نشان ہوگا، تو اس کے بعد اب جو خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے اس کو ہم کئی وسیلوں سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو وقت کے ہورائزن پر بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باتیں جو مستقبل قریب میں ہوں گی اور وہ باتیں جو مستقبل بعید میں ہوں گی، اور پھر وہ باتیں جو ان دونوں زمانوں کے درمیان ہوں گی۔ تو وقت کے لحاظ سے بھی اس تعلیم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم اس تعلیم کو اس طور سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں کہ وہ کیا نشان ہوں گے جو آسمان پر ظاہر ہوں گے، اور وہ کیا نشان ہوں گے جو زمین پر ظاہر ہوں گے۔ پھر دنیا کے لوگوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی، اور ایمانداروں کے لیے، مسیحیوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہوگی۔
تو اس کو بہت سارے طریقوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ جس فلو میں خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا یا جس فلو میں لوکا نے اس تعلیم کو لکھا، شاید ہمیں بہت ساری چیزیں کنفیوز کریں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان گتھیوں کو سلجھائیں اور چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے ان کی پراپر جگہ پر رکھ کر ان کو دیکھ سکیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں میرے ساتھ اس سفر پر چلنے کے لیے؟ آئیے دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا۔ اس نے کہا، خبردار، گمراہ نہ ہونا، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ میں ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے، تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ خداوند یسوع مسیح خبرداری سے، ایک وارننگ سے اس تعلیم کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ گمراہ کرنے والی چیزوں میں سے علم الآخرت شاید سر فہرست ہوگا۔ اس کے بارے میں لوگ نبوتیں کریں گے، جھوٹی نبوتیں کریں گے، غلط تعلیم پھیلائیں گے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے علم الآخرت کے بارے میں غلط تعلیم ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اس تعلیم کو شروع کرنے سے پہلے ہی ایک خبرداری دے دی، خبردار، گمراہ نہ ہونا۔ اور کیوں گمراہ نہ ہونا؟ کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ مسیح ہیں، اور یا بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ مسیح کی دوسری آمد ہیں، اور کہیں گے کہ وہ میں ہوں، اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے۔ یہ جو وقت نزدیک آ پہنچنے کی بات ہے، یہ تو اب ایک پوری انڈسٹری بن چکی ہے نا۔ لوگ نبوتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں غلط تعلیم دی جاتی ہے، بائبل کی آیات کو مس انٹرپریٹ کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بس مسیح پہنچا کہ پہنچا، اس کی دوسری آمد اب ہونے والی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ یہ ہے خبرداری۔ ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے، ہوشیاری کرنی ہے کہ کہیں ہم کسی غلط تعلیم کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی افواہیں سنو تو گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت فوراً خاتمہ نہ ہوگا۔ اب یہاں پر لڑائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، فسادوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کب ہوں گی یا کب تک ہوتی رہیں گی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نشان نہیں ہے۔ لڑائیاں یا فساد اس بات کا نشان نہیں ہے کہ میری دوسری آمد ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران یہ سوچا کہ اب تو بس اس کے بعد تو اور کوئی بڑی جنگ نہیں ہونے والی، لہٰذا مسیح آنے والا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نہیں آئے۔ پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور پھر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تو خداوند یسوع مسیح دروازے پر کھڑا ہے۔ لیکن جنگ ختم ہو گئی اور خداوند یسوع مسیح نہیں آئے۔ اب دنیا تیسری جنگ عظیم کے بارے میں پریڈکشنز کر رہی ہے، اس کے بارے میں پیش گوئیاں ہو رہی ہیں، اور پھر کہا جائے گا کہ خداوند یسوع مسیح اب آنے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت جو آڈینس خداوند یسوع مسیح کو سن رہی ہے، ان کے لیے صرف مسیح کی ایک ہی آمد تھی۔ ان کے خیال میں تو دنیا کا آخر ہونے والا تھا، خاص طور پر شاگردوں کے لیے جو یہ ایمان لے آئے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہیں۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب تو مسیح کی حکومت قائم ہو جائے گی، اس کی ریاست قائم ہو جائے گی۔ اسی لیے شاید انہوں نے پوچھا تھا یوحنا اور یعقوب نے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو بخش دینا
کہ ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے، تو ان کے لیے تو خداوند یسوع مسیح کی آمد بالکل قریب تھی، لیکن 2000 سال گزر چکے ہیں ان باتوں کو، اور یہ باتیں آج بھی پیش گوئیاں ہی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری موت سے پہلے خداوند یسوع مسیح دوبارہ آ جائیں۔ مختلف نسلیں یہ سوچتی ہوئی آئی ہیں، لیکن اس دن کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اور ہمیں اس دن کا اندازہ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا اعمال کی کتاب میں، وقتوں اور میعادوں کو جانچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا گمراہ کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن گمراہ نہ ہو جانا، لڑائیاں بھی ہوں گی، فسادات بھی ہوں گے، ان کی افواہیں بھی ہوں گی، لیکن ان کا یہ مطلب نہیں کہ میں آ جاؤں گا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے، اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ یہ باتیں خداوند یسوع مسیح اس انٹرم پیریڈ کے بارے میں کر رہے ہیں، یعنی اپنی پہلی آمد جس میں وہ آ چکے تھے اور یہ تعلیم دے رہے تھے، اور اپنی دوسری آمد کے درمیان جو وقفہ ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات تو خداوند یسوع مسیح نے پہلے ہی وضاحت سے بیان کر دی کہ لڑائیاں یا فساد میرے آنے کی نشانی نہیں ہے۔ اس پورے وقت میں، یعنی خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اور اس کی دوسری آمد کے درمیان کا جو وقت ہے، جس کو اخیر زمانہ کہا جاتا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی۔ کیا آپ کو تاریخ انسانی میں کوئی ایسا وقت ملتا ہے جس میں کوئی جنگ نہ ہوئی ہو، جس میں کسی ایک قوم نے دوسری قوم پر یا کسی ایک سلطنت نے دوسری سلطنت پر چڑھائی نہ کی ہو؟ آج بھی اپنے ارد گرد کا جائزہ لے لیجئے، خبریں سن لیجئے، اخبار پڑھ لیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں آج بھی جنگ چل رہی ہے۔ یہ اندرونی خلفشار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کی نشانیاں نہیں ہیں۔ یہ اس انٹرم پیریڈ میں، اس درمیانی وقفے میں ہوتا رہے گا۔ ہر ایج میں، ہر زمانے میں یہ ہوتا رہے گا۔ تو یہ تو وہ ہے جو انسانوں سے متعلق ہے، زمین سے متعلق ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا بڑے بڑے بھونچال آئیں گے۔ یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں بھونچال آتے رہے ہیں، ہلکے بھی اور بڑے بھی، اور تباہی ہوتی رہی ہے۔ آج تو ہم سونامیز کی بات کرتے ہیں، جب سمندر کی تہہ میں بھونچال آتا ہے تو وہ پانی کو اوپر پھینکتا ہے اور ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جا بجا کال اور مری پڑے گی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اس پورے وقفے میں خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد تک یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ ہم کووڈ-19 کی وبا سے نکلے ہیں، اور ابھی بھی پوری طرح نہیں نکلے۔ دنیا پھر ایک کووڈ کی نئی لہر کی طرف جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی وبائیں نسل انسانی کو مارتی رہی ہیں، اور ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی قائم نہیں ہو جاتی، وبائیں بھی شکلیں بدل بدل کر آتی رہیں گی۔ اپنی حفاظت کے نام پر قوموں نے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز جو انسانی نظر دیکھ بھی نہیں سکتی، اور اس کے لیے آپ کو
خوردبین کی ضرورت پڑتی ہے، مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، اس نے انسانی جانوں کے ڈھیر لگا دیے۔ تو وبائیں بھی ہوں گی۔ کال اور مری کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی افریقہ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کال میں ہیں، وہ قحط کی سچویشن میں ہیں۔ جو بڑے ممالک ہیں وہ اپنی پیدا کی ہوئی گندم سمندروں میں پھینک دیتے ہیں، اور وہاں پر دوسری طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ آسمان پر بڑی بڑی دہشتناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ لیکن یہ ساری باتیں کب ہو رہی ہیں؟ یہ باتیں اس اخیر زمانہ میں ہو رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد اور دوسری آمد کے درمیان جو وقفہ ہے، اس میں یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ کبھی ان کی انٹینسٹی، شدت کم ہوگی، کبھی ان کی شدت زیادہ ہوگی، لیکن یاد رہے یہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اب ایمانداروں کے لیے کیا ہے؟ مسیحیوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا تو جنگوں میں لگی رہے گی، وہاں پر تو کال اور وبا اور مری بھی آتی رہے گی، لڑائیاں ہوں گی، لڑائیوں کی افواہیں ہوں گی۔ ایمانداروں کے لیے کیا ہوگا؟ 12ویں آیت میں لوکا بتاتے ہیں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے، اور یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ یعنی it's not going to be an easy ride for the believers۔ ابھی باتیں تو بہت ساری ہیں، اس موضوع پر تعلیم بھی ابھی بہت سی رہتی ہے، لیکن گھڑی ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے، اور گھڑی یہ بتا رہی ہے کہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی ایسکٹالوجی پر باقی تعلیم کو ہم اگلے پروگرام تک مؤخر کرتے ہیں، لیکن سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے آج ہم چھوڑ رہے ہیں۔ تب تک کے لیے خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے۔ آمین۔ خدا حافظ۔